بھروسہ اگر خود پر ہے تو اللہ تعالیٰ وہی دے گا جو آپ چاہو گے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی بھی خود پر یقین کی ہے۔ ایک کم پڑھا لکھا غریب بچہ جو اپنے یقین کے دم پر اربوں روپے کا مالک بنا۔ اور اگر آپ نے اس کہانی کو اچھے سے سن لیا تو آپ کا یقین بھی بڑھ جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے برا وقت مستفید ہو سکیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جو آج سے تقریباً 126 سال پہلے 27 نومبر 1894 میں جاپان کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ زمیندار تھا، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے اسے اپنا گھر اور زمین بیچنی پڑی، اور یہ لوگ اپنا سب کچھ گاؤں میں چھوڑ کر شہر میں ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اس کا باپ دن بھر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگا۔ اس وقت کنوسکی کی عمر 9 سال تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک دکان میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ جب یہ صفائی کا کام سے فارغ ہو جاتا تو اپنے مالک کے بچوں کا خیال کرتا اور رات کو تھک ہار کر بستر پر گر پڑتا تھا۔ لیکن یہ دکان کچھ عرصے بعد کام نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی۔ پھر کنوسکی نے ایک سائیکل بیچنے والی دکان پر کام شروع کر دیا۔ سائیکل اس دور میں ایک لگژری آئٹم سمجھی جاتی تھی اور انگلینڈ سے امپورٹ ہوتی تھی۔ اس شاپ پر سائیکل سیل کے ساتھ ساتھ سائیکل کی مرمت کا کام بھی ہوتا تھا، جو اس نے سیکھ لیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے لیتھ مشین اور دوسرے ٹولز بھی استعمال کرنا سیکھ لیے تھے۔ اس شاپ پر 5 سال کام کیا اور 15 سال کی عمر میں کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ جاب چھوڑ دی، اور الیکٹرکسٹی کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے لگا کہ اسے اسی فیلڈ میں جاب ڈھونڈنی چاہیے، اور پھر اس نے اوساکا الیکٹرک لائٹ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا، اور جہاں اسے جاب مل بھی گئی۔ اس کمپنی میں اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ اپنے فارغ ٹائم میں الیکٹرک سے ریلیٹڈ پڑھائی کرتا۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی۔ جب یہ 22 سال کی عمر کا ہوا تو اس کی قابلیت کی وجہ سے اسے ٹیکنیکل انسپیکٹر بنا دیا گیا اور اس کی سیلری میں بھی اچھا خاصا اضافہ کر دیا گیا۔ اس جاب کے دوران اس کو جو فارغ ٹائم ملتا اس میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ پھر اس نے اسی دوران ایک الیکٹریکل ساکٹ ڈیزائن کیا اور اپنے سپروائزر کو بتایا۔ سپروائزر نے اس کا آئیڈیا الیکٹرک ساکٹ کا ریجیکٹ کر دیا، مگر اس کے دماغ میں وہ ساکٹ بیٹھ چکا تھا۔ اس کے خیال میں یہ ساکٹ مارکیٹ میں ضرور چلے گا، اور اس کو اس کے باپ کی ایک دفعہ کی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ اپنا کام کرنے میں کتنا فائدہ ہے، اور بہت سے لوگوں کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنی اچھی سیلری والی سیکیورڈ جاب چھوڑ دی اور اپنی کمپنی بنائی، جس میں اس کے کو ورکر اور بھائی شامل تھے۔ جب اس نے کمپنی بنائی تو اس کے پاس صرف 100 ین تھے، جس سے ٹول بھی پورے نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود یہ اپنی شاپ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور الیکٹرک ساکٹ بنانا شروع ہو گیا۔ جب الیکٹرک ساکٹ تیار ہوا تو یہ خود جگہ جگہ جا کر اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتا، مگر کسی کو بھی اس کا ساکٹ پسند نہ آتا اور وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ حتیٰ کہ ایسا ٹائم بھی آیا کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور وہ اپنے گھر کا سامان بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے کو ورکرز بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا دیوالیہ ہونے والا تھا کہ اچانک اس کو الیکٹرک ساکٹ کے 1000 آرڈر مل گئے اور اس کی کمپنی پیروں پر کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی کمپنی تیزی سے گرو کرنے لگی۔ اور یہ سب کچھ اس شخص نے کیا جس کے پاس نہ زیادہ پیسہ تھا، نہ تعلیم، اور جو تھا وہ تھا خود پر یقین۔ بعد میں اس نے الیکٹرک مینوفیکچرنگ کمپنی بنائی، جس میں اس نے مختلف قسم کی چیزوں کو بنانا شروع کر دیا، جیسا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، الیکٹرانک ہیٹر، واشنگ مشینز، اسٹیریو ایکوپمنٹ وغیرہ۔ اور آج اس کمپنی کو سب پیناسونک کے نام سے جانتے ہیں، جس کا 2019 کا ٹرن اوور $72 بلین ہے۔ دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، تاکہ آپ جو بھی کام کرنے کا ارادہ کریں
اس پر پختہ یقین رکھیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کبھی نہ کبھی کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمت نہ ہاریں اور اپنی جد و جہد کو کسی بھی فائدے یا نقصان کی پرواہ کیے بغیر جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔